اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 215 میں مستبصر کے لیے عبادات کے عدم اعادہ کے حکم کی تحقیق مزید پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے گفتگو ہوئی کہ اگر مستبصر شخص پہلے حج انجام دے چکا ہے تو اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس نے اپنی حج کے اندر ایسے بنیادی اور اساسی رکن کی مخالفت نہیں کی جو شیعہ فقہا کے نزدیک رکن شمار ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں تحقیق مزید ہو رہی ہے۔ حج کران کے متعلق نظریاتی اختلاف کی وضاحت کی جائے گی۔ مستبصر کے حکم عدم اعادہ کی تحلیل اور فقہی اختلاف کا جائزہ لیا جائے گا۔ روایات اہل بیت کو بیان کیا جائے گا۔ عبارات کی تطبیق اور تشریح، متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے۔ شہید ثانی نے اس علمی بحث میں ایک مصداقی بحث کی ہے کہ حج کران اگر کوئی شخص غیر شیعہ نظریہ کے مطابق انجام دے تو یہ رکن میں اخلال شمار ہوتا ہے، یعنی رکن کی مخالفت شمار ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں مختصر سی وضاحت یہ ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج کران، حج افراد۔ حج تمتع یہ ہوتی ہے کہ پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں اور جب عمرہ مکمل ہوتا ہے تو احرام کھول دیتے ہیں اور پھر حج کے لیے بعد میں احرام باندھا جاتا ہے۔ اور یہ حج تمتع ان افراد کا وظیفہ ہوتی ہے کہ جو 16 فرسخ دور ہوتے ہیں مکہ سے یا اس سے بھی زیادہ دور ہوتے ہیں۔ حج کران ان لوگوں کا یعنی وظیفہ ہے اور یعنی ان کے لیے فرض ہے کہ جو حج تمتع کے لیے جو فاصلہ ہے اس کے اندر اندر مکہ کے قریب رہتے ہیں، یعنی 16 فرسخ کے اندر رہتے ہیں، اور اس کے اعمال حج تمتع کی طرح ہیں، مگر اس میں احرام حج کے ساتھ قربانی بھی موجود ہوتی ہے۔ اور حج تمتع میں عمرہ حج پر مقدم ہوتا ہے، یعنی اس کو پہلے انجام دیا جاتا ہے، لیکن حج کران میں عمرہ حج کے بعد ہوتا ہے۔ حج کران کو اس وجہ سے حج کران کہتے ہیں چونکہ اس میں احرام کے ساتھ قربانی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ حج افراد حج کران کی طرح ہے مگر اس میں احرام کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی، اور افراد اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا عمرہ جدا ہوتا ہے، ایک کا صحیح یا باطل ہونا دوسرے کے ساتھ ربط نہیں رکھتا۔ تو حج کران حج تمتع کی طرح ہے، احرام دونوں کا جدا ہوتا ہے عمرہ کے احرام سے۔ حج تمتع میں جب عمرہ تمام ہو تو احرام ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد احرام دوبارہ باندھا جاتا ہے۔ حج کران میں جب حج مکمل ہوگا تو احرام ختم ہو جائے گا اور پھر عمرے کے لیے احرام علیحدہ باندھا جائے گا، لیکن غیر امامیہ کا نظریہ ہے حج کران یہ ہوتی ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی احرام باندھتے ہیں اور درمیان میں احرام سے باہر نہیں نکلتے، اسی احرام کے ساتھ جس سے حج کیا ہے اسی کے ساتھ عمرہ کو بھی بلا فاصلہ انجام دیتے ہیں۔ کران بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ عمرہ حج کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص حج کران اپنے طریقے سے کرتا ہے، حج اور عمرے کو ایک احرام سے انجام دیتا ہے، جب وہ شیعہ ہوتا ہے تو اس کا حج دوبارہ کرنا چاہیے کیونکہ اس نے رکن میں خلل ڈالا ہے، چونکہ احرام رکن ہے حج کا، اس میں خلل ڈالا گیا ہے تو اس کو دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کا وظیفہ حج تمتع تھا لیکن اس نے حج کران یا حج افراد کی تو اس کے لیے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ اس نے رکن میں اختلاف نہیں ڈالا بلکہ اس کا وظیفہ حج تمتع تھا، اس نے کران انجام دے دیا۔ لیکن طریقہ امامیہ کا رکھے تو اس کا کافی ہوگا، اگر اپنے طریقے سے کرے تو پھر شہید ثانی فرما چکے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ تو اس عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔
ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعناه عنده، رکن میں خلل ڈالنے کا ایک مصداق یہ ہے کہ وہ اپنے طریقے سے حج قران انجام دے، حج کا جو احرام باندھے اسی کے ساتھ عمرے کو انجام دے، درمیان میں احرام نہ کھولے تو یہ حج قران باطل ہوگا، کیونکہ رکن میں خلل ڈالا گیا ہے، احرام کو رکن شمار کیا جاتا ہے، بعد میں اس کی باتیں آنے والی ہیں۔ لل مخالفت فی نوع الواجب المعتبر عندنا، لیکن اگر واجب حج کی نوع اور قسم میں اختلاف ڈالتے ہیں تو اس سے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس میں رکن کا خلل نہیں ہوتا، جو کہ ہمارے نزدیک واجب تھی اور معتبر تھی حج کی قسم، حج تمتع واجب تھی، حج قران انجام دے دیا تو پھر دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس نے واجب کی قسم میں مخالفت کی ہے، رکن کو خلل نہیں ڈالا۔ اب وہ اساسی سوال آتا ہے، حل الحکم بعدم الاعادت لصحت العبادت فی نفسها بناء على عدم اشراط الایمان فیها ام اسقاطا للواجب فی الذمت کاسلام الکافر قولان وفی النصوص ما يدل على الثانی۔ سوال یہ ہے کہ مستبصر کے لیے عبادات کو اعادہ نہ کرنے کا جو حکم ہے اس کا راز کیا ہے، آیا اس کی عبادات حقیقت میں صحیح ہیں، اور یہ جو ایمان ہے عبادات کی صحت میں شرط نہیں ہے، اور نظریہ ولایت عبادت کی صحت میں شرط نہیں ہے، آیا یہ معنی کریں کہ اس کی عبادات پہلے ہی ٹھیک چل رہی تھی اس وجہ سے کہا ہے کہ دوبارہ اسے عبادت انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ولایت کا نظریہ ہے اور ایمان ہے یہ عبادت کی صحت کی شرائط سے خارج ہو جائے، تو یہ اکثر اور جو علماء ہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ام اسقاطا للواجب فی الذمت، یا اگر ہم کہیں کہ عبادات کے صحیح ہونے میں ایمان شرط ہے تو پھر اس کا معنی یہ کرنا پڑے گا کہ ان کی استبصار سے پہلے جو عبادات ہیں وہ باطل ہیں، اذا فقد الشرط فقد المشروط، لیکن جب وہ نظریہ ولایت کو قبول کرتا ہے تو ان کے ذمہ میں جو واجب تھا، وہ جو باطل عبادات ان کی تھی ان کو ساقط کر دیا گیا ہے، فضل و کرم الہی کی وجہ سے ان کو زحمت نہیں دی گئی، ان کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے، حقیقت میں ان کی عبادات باطل ہونی چاہیے تھیں چونکہ اس میں نظریہ ولایت کی شرط نہیں تھی۔ تو اس کی کوئی مثال بھی ہے، فرماتے کا اسلام الکافر، یہ ایسے ہے جیسے ایک نان مسلم ہے تو اسلام کے بغیر تو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ عبادت صحیح نہیں ہوتی، یا وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو تو نہیں کہا جاتا کہ صاحب کا عبادات نماز روزے حج اپنی انجام دو، کیوں؟ ان الاسلام یجب ما قبلہ، یہ ایک قانون اور قاعدہ ہے، قاعدہ فقہیہ پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے علماء اور محققین نے بھی، میراث علمی اہل بیت نے بھی جو ہے نا جی قواعد فقہیہ امامیہ پر کتاب شائع کی اردو زبان میں، تو ان میں جو 100 تک قواعد ہیں ان میں قاعدہ جب بھی ہے۔ قاعدہ جب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سابقہ جو اس کے اعمال ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، آپ جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی آگے اپنی عبادات کا خیال رکھو، سابقہ آپ کو معافی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو شخص نظریہ ولایت کو نہیں مانتا اس کی عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی، باطل ہوگی، لیکن جب وہ مستبصر ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ آگے اپنی عبادات کو ٹھیک انجام دیں، سابقہ عبادات آپ کو معاف ہیں۔ آیا ان کو اعادہ نہ کرنے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ ان کی عبادت ٹھیک ہے، پہلے ہی ٹھیک ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ پھر ایمان شرط نہیں ہے صحت میں، یا ان کی عبادت باطل ہے لیکن
کہتے ہیں کہ چلو آپ کو معافی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کو شامل ہو جاتا ہے۔ اس میں دو نظریے ہیں فقہا کے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَفِي النُّصُوصِ مَا يَدُلُّ عَلَى الثَّانِي، روایات میں ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے نظریے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ ان کی عبادات باطل ہیں، اور ایمان کی شرط اور نظریہ ولایت اور کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عبادات فاسد ہیں۔ پھر جب وہ مستبصر ہو جاتا ہے تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں چلو سابقہ آپ کو معاف ہے، آگے اب صحیح طریقے سے اعمال کو انجام دینا ہے۔ تو یہ جو شہید ثانی نے تبصرہ فرمایا بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت سارے علماء کے نظریے پہلے رہے ہیں، یہ پہلی بات نہیں ہے جو شہید ثانی فرمانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ علامہ حلی اپنی کتاب مختلف الشیعہ فی احکام الشریعہ جو پہلے 2 ضخیم جلدوں میں تھی، طبع حجری میں اب وہ 10 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مستبصر پر عبادات کا ساکت ہونا، دوبارہ ان کے اعادہ وغیرہ کا ساکت ہونا اس وجہ سے ہے کہ چونکہ اس نے پہلے جو عبادات انجام دی ہیں ان کے ساتھ امتثال متحقق اور ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ اس نے رکن میں خلل نہیں ڈالا تھا، اور ایمان صحت عبادت میں شرط نہیں ہوتا۔ ولایت کی جو شرط ہے وہ عبادت کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، اسلام ہی صحت عبادت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر یہ معنی قبول کریں تو پھر جو دوسرے علماء کے نظریات ہے کہ جو بندہ ولایت کو نہیں مانتا اور مستبصر نہیں ہوتا تو اس کی عبادات باطل ہوتی ہیں، وہ قبول نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ سید المدارک ہیں، شہید ثانی کے رشتہ دار بھی تھے، اور صاحب حدائق یوسف بیرانی اخباری اور ایک جماعت علماء کی زیادہ تر اس میں اخباری بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے تفضل ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ سابقہ عبادتیں اس کی نظریہ ولایت کے بغیر اور معرفت امامت کے بغیر وہ باطل تھیں، کیونکہ صحت عبادت کی شرط نہیں تھی، لیکن جب وہ مستبصر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لطف و کرم کیا اور اس کو سابقہ معاف، اور آگے کہا کہ عبادات ٹھیک انجام دو، سابقہ کی دہرائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نظریے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مخالف کی عبادت سرے سے باطل ہوتی ہے، چونکہ شرائط صحت اس میں ساری نہیں پائی جاتی، اگرچہ باقی ساری شرائط ہیں لیکن ولایت بھی اساسی شرائط میں سے ہے۔ اس کے لیے یہ کچھ روایات وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں، اور یہ روایات وسائل و شیعہ باب 29 ابواب مقدمۃ العبادات میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح ابو حمزہ صومالی ہے، امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام سے ہے، فرمایا کون سی جگہ افضل ہے؟ تو راوی نے عرض کی اللہ رسول اور فرزند رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا افضل ترین جگہ رکن المقام کے درمیان والی جگہ ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت نوح جتنی عمر رکھتا ہو، یعنی جتنی انہوں نے اپنی قوم میں گزاری اور تبلیغ کی، 950 سال دن کو روزے رکھے، رات کو نمازیں پڑھتا رہے، پھر ولایت کے بغیر اللہ سے جا ملے، لم ینتفع بذالک شیئا، تو وہ اس سے کچھ بھی استفادہ نہیں کر سکے گا۔ حدیث نمبر 12 ہے اس باب کی، اور صحیح محمد ابن مسلم کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام باقر علیہ السلام سے روایت کی۔ جان لو کہ جو لوگ ظالموں کی پیروی کرتے ہیں تو دین خدا سے دور ہیں اور ضلوا اضلوا ہیں، یعنی گمراہ ہیں، اور اعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ان کے اعمال ایسے خاک کی طرح اڑتے ہیں جیسے خاک یا راکھ کو تیز و تند آندھی اڑا کے لے جاتی ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور ان چیزوں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ کھلی گمراہی ہے۔ تو یہ اس باب کی پہلی روایت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب علی ان روایات میں ان کی عبادات کے بطلان و فساد کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے وہ معنی سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ
ان سے معنی یہ ہے کہ ان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو اگر بعض محقق علماء کی زبان میں کہیں تو قبولیت شرط ہے کہ ولایت کو وہ قبول کرے، ورنہ عبادات اس کی پہلے ہی ٹھیک ہے۔ اب یہ مطلب تھوڑا سا سخت ہے، کیونکہ یہ جو یوسف بیرانی صاحب تھے اور بعض اخباری علماء تھے، یہ تو اس میں بہت جناب علی فضائل و مصائب پڑھتے تھے، اور جناب علی محفلیں اپنی قائم کرتے تھے۔ جناب حراملی صاحب ہیں، اب انہوں نے وسائل و شیعہ میں 36,000 حدیثیں جمع کر دی ہیں، اور اوپر سے جو انہوں نے ابواب کے عنوان بنا دیے ہیں، تو ان سے جناب علی نظریہ ثابت کر دیتے لوگ، لیکن روایتوں کو بھی تو پڑھیں، ان میں وہ مطلب ثابت ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ ترجمہ وسائل و شیعہ صفحہ 99 جلد اول میں عنوان کا باب کا عنوان دیا، ائمہ اہل بیت کی ولایت اور امامت کا عقیدہ رکھے بغیر ہر عمل ہر عبادت باطل ہے۔ جناب علی اس باب میں 19 روایتیں، 2 کو چھوڑ کر باقی 17 کا ترجمہ کیا ہے۔ پہلی روایت تو محمد بن مسلم کی ہے، اس میں ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ امام کی امامت کا قائل نہ ہو تو اس کی کوئی کوشش قبول نہیں۔ اب اس میں قبول کا لفظ ہے۔ دوسری روایت زرارہ بن عین کوفی جلیل القدر سکر راوی کی ہے، اور نظریہ ولایت اور امامت کی عظمت بیان کرنے کے بعد فرمایا، اگر کوئی شخص دن کو روز رات کوئی باتیں کرے، سارا مال صدقہ کرے، ساری زندگی حجیں کرے، اگر معرفت امام نہیں رکھتا تو اس کو خدا تعالیٰ کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا۔ اچھا، محمد بن سلیمان دہلوی کی روایت ہے اپنے باپ کے واسطے سے امام صادق علیہ السلام سے، اس میں بھی ہے خدا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ یونس کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، خدا تمہارا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک قول عدل کے قائل نہیں ہوتے۔ عبد الحمید بن ابو العلا کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور اس میں ابلیس کی مثال دی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم جو کہ حضرت آدم کو سجدے کا تھا، اس کی نافرمانی کے بعد ساری زندگی بھی اللہ کے سجدے کرتا رہے تو ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا اور اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اسی طرح اگر نظریہ ولایت کے بغیر ہو، خدا اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا۔ جابر کی روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے، اور اسماعیل بن نجیح کی اور فضیل بن یسار کی امام باقر علیہ السلام سے ہے، با خدا تمہارے سوا خدا کے گھر کا کوئی حاجی نہیں، نہ ہی کسی کا کوئی عمل سوائے تمہارے قبول ہے۔ لفظ قبول کو ذہن میں رکھنا ہے۔ معاذ بن کثیر کی بھی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، سوائے تمہارے خدا کسی کا عمل قبول نہیں کرتا۔ اچھا، برقی کی روایت ہے عباد بن زیاد سے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں کے سوا خدا نہ کسی کا کوئی عمل قبول کرتا ہے نہ کوئی گناہ معاف کرتا ہے۔ شیخ صدوق کی سند سے ابو حمزہ صومالی کی روایت بھی بیان ہوئی، اس میں بھی ہے کہ یہ اتنی بڑی عبادت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ معلّہ بن خنیس کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور میسر کی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، کوئی بندہ رکن و مقام کے درمیان پوری زندگی یا 100 سال تک روزے رکھے اور عبادتیں کرے اور اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتا تو کوئی ثواب نہ ملے گا، نہ ہی کوئی عمل قبول ہوگا۔ اور محمد بن حسان سلمی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، اور یہ بھی افضل ترین مقام رکن و مقام کو بیان کرتی ہے، اس کے اندر ساری زندگی عمل کرتا رہے، ولایت علی کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ میسر کی روایت ہے تو وہ بھی رکن و مقام اور منبر و قبر کے درمیان مقدس ترین اور باعظمت ترین جگہ ہے، ان میں ساری زندگی 1000 سال تک جو ہے عبادتیں کرتا رہے، پھر مظلوم مارا جائے ولایت کے بغیر حاضر ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ مفضل بن عمر کی طولانی روایت ہے، فرمایا اگر کوئی شخص امام کی معرفت کے بغیر حجیں روزے زکوٰۃ حج کرتا رہے عمرے کرتا رہے تو نہ اس کی کوئی نماز ہے، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی حج ہے۔ مفسر قرآن علی بن ابراہیم قمی کی سند سے عامر نے جو امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے تو ان میں بھی قبولیت توبہ کی کیا شرطیں ہیں، تو اس میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص انتہائی جد و جہد کر کے عمل کرے مگر جب تک وہ راہ نہیں پائے گا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے
روایات اہل بیت جتنی اس باب میں اور باقی علماء نے جمع کی ہیں وہ عدم قبولیت کو بیان کرتی ہیں، بطلان کو بیان نہیں کرتی، بلکہ بعض روایات تو ایسی بھی پائی جاتی ہیں جو غیر امامیہ کی دینداروں کی عبادات کو قبول کرنے کے لیے بھی رحمت الہی کے شامل ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ کافی شریف میں روایت موجود ہے کتاب ایمان و کفر میں، اگر ہم اس کا متن بیان کریں تو پھر یہ نظریہ جو علامہ سے موسنی نے مشرہ میں اور تائید البیار فی ترجمہ و تحقیق مشرت بہار میں آیا ہے، اور علامہ بروجردی بھی اس کی تاکید کرتے تھے، تو اس سے وہ ساری تندی جو ہے اخباریت کی وہ قابل غور ہو جاتی ہے۔ یہ جو کافی شریف کا ترجمہ شافی ہے مصباح القرآن سے ابھی شائع ہوا ہے، اور جلد نمبر 3 صفحہ 252 میں روایت موجود ہے، صحیح و سند جلیل القادر راوی اس کے ہیں زرارہ بن عیون سے، اور اس میں بنی الاسلام والا خمسۃ اشیاء، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان میں سے جو افضل ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی راتیں جاگ کر گزارے، دن کو روزے رکھے، سارا صدقہ کرے، ساری زندگی حج کرے اور ولایت کو قبول نہ کرے تو اس کے تمام اعمال کیا ہو جائیں گے؟ قبول نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے ثم قال اولئک المحسن منہم یدخلہ اللہ الجنۃ بفضل رحمتہ، ان میں سے جو نیکوکار ہیں اور عبادت گزار ہیں اور برائیوں سے بچنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو شامل حال ہوگی اور وہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو جناب یوسف بیرانی اور ان اخباریوں کا یہ جو نظریہ ہے یہ قابل غور ہے۔ جناب یوسف بیرانی نے ایک کتاب شہاب ثاقب لکھ کر بہت تندی دکھائی ہے۔ تو شہید ثانی کا یہ جو نظریہ تھا کہ نصوص دوسرے نظریے پہ دلالت کرتی ہیں اور غیر امامیہ کی عبادات کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس کو واضح کریں۔ یہ تو روایات جتنی بھی وسائل و شیعہ میں، بہار میں یا ان کتابوں میں ہیں، ان سے بطلان کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ قبولیت کے لیے ہے کہ آخر اللہ تعالی کے قرآن میں اور نبی اکرم کے فرمان میں جو نظریہ ولایت کو بیان کیا گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ محافظین اسلام میں آیت تطہیر کے بارے سے، آیت مبالہ کے بارے سے، سورہ دہر کے بارے سے، اور ان کی کیا ہے آجر رسالت قرار دیا گیا محبت کو، تمام مسلمان اپنی نمازوں میں ان پر درود کو واجب سمجھتے ہیں، تو عبادت کی قبولیت کے لیے ان کی معرفت جیسے باقی تمام ضروریات دین کو ماننا ہوتا ہے، ان کو بھی ماننا چاہیے۔